السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 اگست کی تاریخ ہندوستان کے باب میں یادگار اور اہم ترین تاریخ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اسی دن ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزادی ملی۔ اس آزادی کے حصول کے لیے آزادی کے ان گنت متوالوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قید خانوں، جیلوں میں اپنی زندگی کے قیمتی ایام صرف کیے، کالے پانی کی سزائیں برداشت کی، انتہک کوششوں، صعوبتوں اور مشکلوں کو برداشت کرنے کے بعد بالآخر آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ ہمارے اسلاف نے آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اس وطن کی تعمیر کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان 73 سالوں میں ہندوستان نے نہ جانے کتنی مصیبتیں دیکھی ہوں گی، کتنی پریشانیاں جھیلی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہا، کھڑا رہا۔ ان مضبوط بنیادوں کو فراہم کرنے کے بعد ہمارے اسلاف نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ تعمیر وطن کا ادھورا کام جو انہوں نے ہم پر چھوڑ دیا تھا، ہم اسے مکمل کر دیں، اور کہا میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو۔ میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو۔ تعمیر وطن کی جب گفتگو ہو رہی ہو تو تعلیم کے باب کا تذکرہ نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حاضرین، جب تعلیم کی گفتگو ہوتی ہے تو مسلم سوسائٹی دیگر سوسائٹیوں کے مقابلے میں بہت پچھڑی اور بہت پیچھے نظر آتی ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے معاملے میں مسلم سوسائٹی کا گراف اور نیچے گرتا چلا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں موجود تعلیم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ یعنی قرآن مجید دیا گیا وہ علم کا مصدر، علم کا مخزن، علم کا سمندر ہے۔ لہٰذا ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں ترقی کریں، حکومت کی جانب سے دی جانے والی تعلیمی سہولتوں اور تعلیمی رعایتوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ تعلیم یافتہ نہ ہو۔ ناظرین، ملک عزیز ہندوستان ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب، مختلف رنگ و نسل اور مختلف تہذیبوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر خوشی بخوشی یکجہتی کے ساتھ رہتے ہیں، اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو اس یکجہتی کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں، اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹی افواہوں اور جھوٹی خبروں کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں۔ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایسے شر پسند عناصر کی پہچان کروائیں اور ایسے لوگوں کو معاشرے سے بے دخل کر دیں، کیونکہ یہ اقدام تعمیر وطن میں ایک مثبت اقدام ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تعمیر وطن میں ایک ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ معاشرے میں موجود بگاڑ کا ذمہ دار اور معاشرے میں موجود بگاڑ کا حصہ دار بننے کے بجائے ہم اس بگاڑ کی اصلاح کی کوششیں کریں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اطراف ایسے بے شمار افراد پائے جاتے ہیں جو اپنے شہری حقوق کو، اپنی شہری ذمہ داریوں کو مکمل طور پر نہیں نبھاتے، گندگی، کوڑا کرکٹ کو راستے پر ڈال دیتے ہیں، ذمہ داریوں میں سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے راستوں پر کوڑا کرکٹ ڈالیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑیں، ہم اپنی ذمہ داریوں میں سستی کا مظاہرہ کریں۔ نہیں، بگاڑ پایا جاتا ہے، لیکن ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس بگاڑ کے اصلاح کی کوشش کریں۔ اندھیروں کو کوسنے سے کبھی اندھیرے دور نہیں ہوتے، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دیا جلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بگاڑ پر نکتہ چینی اور تبصرہ کرنے سے بگاڑ کا خاتمہ نہیں ہوتا، بگاڑ کے خاتمے کے لیے اصلاحی اقدام اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی اصلاحی اقدام کے اٹھانے کے لیے مضبوط قدم، مضبوط ہمت اور ایک عزم مصمم کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاضرین، ہمارے اسلاف نے آزادی کی جد و جہد کی اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم تعمیر وطن کی کوشش کریں اور ملک کو ترقی کے نئی راہ کی طرف، نئی راہ پر گامزن کروائیں۔ آج کے اس 74ویں یوم آزادی کے سالگرہ کے موقع پر ہم اپنے آپ سے یہ عہد وفا کریں کہ ہم نے اپنے اسلاف کی جانب سے جو ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی ہے، یعنی تعمیر وطن کی جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے،
ہم اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔